السلام علیکم ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت ہے؟ آ، آج کل بیماری پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس کی، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا آ، بولنا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی تھا، ایک گاؤں میں ایک سیلاب آیا تو اس میں ایک آدمی کے پیچھے بندے آئے، کہتے ہیں کہ یار وہاں پہ بند جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے، تو آپ ایک کام کریں کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں، پانی آ رہا ہے ڈیم سے۔ اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اللہ پہ یقین ہے، تو اس کو پھر منع کیا۔ خیر چلے گئے لوگ، اس کے بعد اس کے گاؤں کے لوگ آئے، اس نے بھی اس کو منع کیا۔ وہ پھر وہاں سے اس نے پھر بھی کہا کہ جی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا وہی ہوگا، تو آپ لوگ نہ آئے۔ اس کے بعد آرمی آئی اور دیکھا پانی آ گیا۔ جب پانی آ گیا، وہ بندہ اس میں ڈبکیاں کھا رہا تھا کہ آرمی کی کشتی آئی اور اس نے اس کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، ہم پاکستان آرمی سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے اللہ بچائے گا، آپ جائیں یہاں سے۔ خیر اس کے بعد ظاہری بات ہے، ایک ہیلی کاپٹر آیا، اس نے رسی دی اور اس نے کہا کہ آپ اس رسی پھینکی، اور کہتا ہے کہ اس رسی کو پکڑ لو۔ اس نے کہا کہ نہیں جی، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم کریم ہے، وہ مجھے بچائے گا۔ تو خیر بندے کو ڈبکی لگتی ہے اور بندہ مر جاتا ہے۔ جب مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے آگے پیش ہوتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تم نے تو کہا تھا کہ مجھ پہ یقین کرو گے تو میں بچاؤں گا۔ تو وہاں سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی جو گاؤں کے لوگ آئے تھے وہ کون تھے؟ اور اس کے بعد میں نے آرمی کو بھیجا کہ تم آ جاؤ، وہ کون تھے؟ اس کے بعد تمہاری ہیلی کاپٹر سے میں نے تمہیں رسی نیچے پھینکی اور تمہیں احساس نہیں تھا، تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ تمہیں مر جانا بہتر ہے۔ بات شروع ہوئی تھی کرونا سے۔ کرونا بیسیکلی بیماری نہیں ہے، یہ ایک اگنیشن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ میرے اپنے نزدیک، میری سوچ سے آپ انکاری بھی ہو سکتے ہیں، میری اپنی تھنکنگ ہے، انسان ہے سوچتا ہے کہ بیسیکلی ٹارگٹ پاکستان تھا، جگانا تھا اس قوم کو، اس 7,96,096 مربع کلومیٹر پر رہنے والے مسلمانوں کو، اور سٹارٹ کیا چائنا سے۔ چائنا تو ایک ڈرامہ تھا بیسیکلی، وہ ہم پشتوں میں کہتے ہیں نا کہ لوریتا توے مائنگورے تے واورا۔ تو اس کی کوئی میڈیسن نہیں ہے، اس کی میڈیسن میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کچھ میں فیس بک پہ دیکھ رہا ہوں، کہتے ہیں کہ جی امریکہ نے دریافت کر لی، فلاں دریافت کر لی۔ عذاب کی میڈیسن دریافت نہیں کر سکتے۔ اب یہ ہے کیا؟ جب کسی قوم کو جگانا ہوتا ہے نا، اس کو تھوڑی سی اگنیشن دی جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ تم ٹھیک نہیں ہو۔ اب آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال بھیجے، آپ کے پاس قائد اعظم بھیجا، آپ کے پاس ممتاز مفتی کی صورت میں ادیب بھیجے، بانو قدسیہ بھیجی، آپ کے پاس اشفاق احمد صاحب آئے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ابھی اولیاء مقبول جان صاحب ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو گائیڈ کریں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ اور عجیب قسم کی بات، امپلیمنٹیشن نہیں ہے کسی بھی چیز کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ خدا داد، یہ ملک جو ہے نا، یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس پہ قانون اللہ کا چلے گا، اس پہ آپ کا جسم، آپ کی مرضی نہیں چلے گی۔ اور اس کے باوجود یہ کرونا، اصل میں میرے نزدیک یہ ہے کرونا۔ کرونا کیا ہوتا ہے اور یہ ہوتا کب ہے؟ یہ کرونا کا جواب آپ کو ملے گا I-11 پولیس لائن میں آپ چلے جائیں، جیسے ہی آپ یونیورسٹی کی طرف سٹریٹ جائیں گے، اسلامک یونیورسٹی کی طرف، تو اس سے پہلے بالکل جہاں شہیدوں کی تصویریں لگی ہیں، اس میں ایک عبارت ہے، اس کو پڑھ لیجئے گا، میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کرونا کیوں ہوتا ہے۔ اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں گا یہ کرونا کیوں ہوتا ہے۔ یہ کرونا تب ہوتا ہے جب زینب جیسے بچے ریپ کر دیے جائیں، جب نوشہرہ کے ایک بزرگ عدالت کے اوپر کھڑے ہو کر چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ تاسو طول اغرے، سمجھ گئے ہوں گے آپ، ٹھیک ہے۔ تو جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو ریپ کیا جائے، ٹھیک ہے، جب معتبر قسم کے لوگ اس کام میں انوالو ہوں، جب اللہ اور اس کے رسول کی روح گردانی کی جائے، پھر کرونا بھی آتا ہے، پھر ابابیل بھی آتے ہیں، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ اب مزے کی ایک اور بات بھی بتاؤں، آپ ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں بیٹھیں، پانی زیادہ پئیں، پانی زیادہ پئیں، کچھ کہتے ہیں کہ جی گرمی سے ہلاک ہوتا ہے۔ آپ نے اس کو اپنے ایمان کی گرمی سے ختم کرنا ہے، آپ نے اس کو پانی پینا ہے۔ پانی سے مراد یہ ہے کہ جو گندگی آپ کے اندر چلی گئی ہے اس کو ختم کرنا ہے۔ نمبر 3، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کو گھر میں بیٹھنے کا
کہا گیا ہے، ڈاکٹرز بھی کہہ رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی راز ہے. گھر میں بیٹھیں. گھر میں بیٹھنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کے گھر میں جو بوڑھے والدین ہیں نا، جس کو چھوڑ کر آپ ڈالروں کے پیچھے، جس کو چھوڑ کر آپ پیسوں کے پیچھے ایک مشین بنے ہوئے ہیں، نہ آپ کے بیوی سے تعلق، نہ آپ کے بچوں سے تعلق. تو میرا رب چاہتا ہے کہ گھر میں بیٹھ جائیں. ایک چھوٹا سا جراثیم بھیج دیا آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ رازق میں ہوں. آپ لوگوں نے زنا عام کر دیا. شادی کے لیے پلاٹ، جائیدادیں، بنگلہ، بینک بیلنس دیکھا جاتا ہے. مگر نبی کیا کہتا ہے؟ کالیاں زلفاں والا ساڑھے دل ادا سہارا. وہ کیا کہتا ہے کہ نکاح کرو، تمہارا رزق بڑھا دیا جائے گا. آپ نے ان کی باتوں سے روح گردانی کی تو یاد رکھیے گا کہ میرا رب بہت عظیم تر ہے. وہ اپنے نبی کی نافرمانی برداشت نہیں کرتا. اس کو بتایا گیا، اس کو کہا یہاں کے لوگوں نے کہ پاکستان جو 7,96,096 مربع کلومیٹر اللہ نے جو گفٹ کیا مسلمانوں کو، اس میں اللہ کا قانون نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی جب کرونا بھیجا تو کہا کہ تم 3 قسم کے ہو جاؤ گے. سورہ واقعہ کے ہے کہ میں اصحاب الیمین فاصحاب المیمنہ میں اصحاب المیمنہ فاصحاب المشأمہ میں اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون. یہاں پہ بھی اللہ ڈیوین کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ کون لوگ ہیں اس میں، رائٹ ہینڈ والے کون ہیں، لیفٹ ہینڈ والے کون ہیں، اور کون سبقت لے جانے والے ہیں. تو خدا را جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، جو حکومت پاکستان آپ کو کہہ رہی ہے، اس تدابیر پر عمل کریں. نہیں تو پھر وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا، کیونکہ یہ ملک آپ کا نہیں ہے، یہ دھرتی آپ کی نہیں ہے، یہ یونیورس آپ کی نہیں ہے. یہ اس بادشاہ بزرگ و برتر کی ہے جو کن کہتا ہے تو آگے سے رسپانس فیکون کی صورت میں چل پڑتا ہے. بچے گا وہ، رحمان چاہے گا. اپنی پریکاشنز لیں. نزلہ زکام جس کو ہے وہ ماسک وغیرہ پہنیں، اور حکومتی ریٹ کو چیلنج مت کریں، کیونکہ ان کو بھی انسٹرکشن آ رہی ہے کہیں سے، وہ پھر آپ کو بعد میں بتائیں گے. اللہ کے نیک بندے ابھی بھی موجود ہیں، اور اللہ کے نیک بندوں کی باتیں ابھی بھی حکومت پاکستان سنتا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ رحمان کی حدیث قدسی بیان کروں گا کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. بس تو نے اگر سپورٹ کر دیا اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے، تو میں بخش دوں گا تجھ کو وہ سب کچھ جو تیری چاہت ہے. اور اگر تو نے نافرمانی کی اس کی جو میری چاہت ہے، تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد.